میں تمہیں چھونا چاہتا ہوں، تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تم سے اپنی محبت کا عملی اظہار کرنا چاہتا ہوں نینتارا، پلیز ڈونٹ۔ کیف جو نینتارا کے خوبصورت چہرے پر سے اس کے بالوں کی آوارہ لٹیں اپنی انگلی میں فولڈ کر کے پرخمار سے لہجے میں بولتا جا رہا تھا۔ نینتارا کے انکار نے جیسے اس کے منہ اور جذبوں پر بند باندھ دیا تھا، مگر آج اسے یہ موقع بڑی مشکلوں سے ملا تھا۔ وہ اسے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ او کم آن نینتارا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں اس لگژری ہوٹل کے اس خوابناک سے روم میں رات کے اس پہر کیوں بلایا ہے؟ تمہارا پلیز ڈونٹ سننے کے لیے؟ وہ جیسے چڑ گیا تھا۔ مگر کیف، تم نے مجھے ایمرجنسی کال کی، کہا کہ تم بیمار ہو، تمہیں میری ضرورت ہے، اس لیے میں ماما سے بڑی مشکل سے اجازت لے کر آئی ہوں کہ میں شزا کی طرف جا رہی ہوں نائٹ اسٹڈیز کے لیے۔ مگر تم تو بہت ہی بڑے ڈرامے باز ہو، دیکھو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو تم، کچھ بھی تو نہیں ہوا تمہیں۔ نینتارا کیف کے ماتھے پر اپنے ہاتھوں کا لمس رکھتی ہوئی اسے محبت سے ڈانٹتے ہوئے بولی، تارا جان، میری بیماری ظاہری طور پر نہیں بلکہ اندرونی ہے، مجھے مرض عشق ہے، اور یہ صرف تمہاری مسیحائی سے ہی دور ہو سکتا ہے، یا شاید مزید بڑھ جائے گا۔ وہ اسی مخمور لہجے میں گویا ہوا اور تارا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر زور سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تارا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی اور اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ اس سے پہلے اتنی بے باکی کیف نے کبھی نہیں دکھائی تھی، مگر آج سے پہلے وہ دونوں اکیلے میں بھی تو نہیں ملے تھے، بس کالج میں ہی فری ٹائم میں اکٹھے ہوتے تھے، کسی لان میں بیٹھ جاتے تھے یا کیفیٹیریا میں ساتھ بیٹھ کر چائے پی لیتے تھے اور محبت بھری باتوں کا رس ایک دوسرے کے کانوں میں گھولتے تھے۔ مگر آج پہلی بار تھا جب کیف کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی، یوں جیسے وہ ہر لحاظ کو بالائے طاق رکھ کر بس اپنی منمانی کرنا چاہتا تھا۔ اور پہلی بار تارا کو کیف سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھو کیف، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، پلیز مجھے چھوڑو۔ کیف جو اسے اپنے ساتھ لگائے اپنا چہرہ اس کی گردن سے مس کرنے لگا تھا۔ ایک دم سے تارا نے اسے جھٹکنا چاہا تو اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ پلیز تارا، میرے صبر کا امتحان مت لو، تم جانتی ہو کہ میں تم سے کس قدر والہانہ محبت کرتا ہوں، اور میری محبت کو آج اظہار سے محروم نہ رکھو۔ بالکل آپے سے باہر ہوتا بکھری سانسوں سے بولا تو تارا کو ہر جانب خطرے کی گھنٹیاں محسوس ہونے لگی۔ دیکھو کیف، ابھی یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، ہم صرف کالج اسٹوڈنٹس ہیں، یہ سب کچھ شادی کے بعد کر لینا، جو دل کرے کر لینا، مگر پلیز ابھی نہیں۔ تارا کا لہجہ کمزور پڑتا گیا، جیسے اسے اپنی ہی دلیل بری لگ رہی ہو، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ اسے کیف کا اس قدر اپنے قریب محسوس کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ ان کے افیئر کو دوسرا سال ہونے کو تھا اور تارا تو تک کیف کی محبت میں سر تا پیر ڈوب چکی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر کیف سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی، اور اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ کالج ختم ہونے کے بعد اپنے پیرنٹس سے بات کرے گی۔ اور چونکہ تارا اپنے پیرنٹس کی اکلوتی اولاد تھی اور بہت لاڈلی تھی، اس لیے اسے یقین تھا کہ اس کے گھر والے بلا چون چراں مان جائیں گے، اور یوں وہ کیف کو ہمیشہ کے لیے اپنی دسترس میں کر لے گی۔ پہلے اس نے یہ سب کچھ کرنے کا نہیں سوچا تھا، اور اب جب کیف اسے یہ سب کچھ سوچنے اور کرنے پر مجبور کر رہا تھا تو وہ بے بس سی ہو گئی تھی۔ اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت کر رہا تھا، مگر اس کا دل شاید کیف کی طرح بغاوت پر اتر آیا تھا۔ وہ ہر سرحد پار کرنا چاہتے تھے، کیونکہ عشق میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ کیف، مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنی منمانی کرنے کے بعد تم اپنے پیرنٹس کو میرے گھر ضرور بھیجو گے، اور میں مزید تم سے دور نہیں رہنا چاہتی۔ تارا نے ٹوٹتی سانسوں کے درمیان کیف کو پکارا، جو شاید اس کی پکار سن بھی نہیں رہا تھا۔ تم جو کہو گی وہی ہوگا، بس آج کے دن کچھ نہ بولو۔ وہ روم سے باہر نکلی تو اس کا پورا جسم کپ کپا رہا تھا۔ اس نے پہلی بار اپنے ماما اور بابا کو جھوٹ بولا تھا اور شزا کی طرف جانے کا بہانہ کیا تھا۔ شزا کو وہ پہلے ہی کال کر کے بتا چکی تھی کہ ماما بابا اگر تم سے پوچھیں تو تم نے یہی کہنا ہے کہ میں تمہاری طرف ہوں۔ اس نے موبائل چیک کیا، صبح کے 5 بج چکے تھے۔ اسے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا۔ انٹرنس تک آئی تو ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ شاید وہ یہاں روز آنے والی لڑکیوں میں سب سے زیادہ کم عمر تھی، اور اسے اچھی طرح علم ہو چکا تھا کہ وہ رات بھر یہاں کس مقصد کے لیے رکی تھی۔ اس ہوٹل میں
18 سال سے کم عمر لڑکیوں اور لڑکوں کو انٹر ہونے سے بھی منع کیا جاتا تھا، مگر کیف نے اپنے کسی دوست کی سفارش لڑائی تھی، جس کی وجہ سے اسے ایک رات ہوٹل میں رنگین کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ کسی کی بھی نظروں کی پرواہ کیے بغیر باہر نکلی تو دن نکل آیا تھا۔ سڑک پر کھڑی کسی ٹیکسی کا انتظار کرنے لگی، حالانکہ کیف نے کہا تھا کہ وہ اسے لفٹ دے دے گا، مگر اس نے منع کر دیا تھا۔ وہ کسی کو بھی شک میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ کیف کا خمار اور رات بھر اس کی محبت بھری باتوں کی گونج اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، اور وہ شریر سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ اسے گھر سے سیدھا کالج جانا تھا۔ اچانک موبائل کی بیپ بجی جو اس کی گود میں رکھا تھا۔ کیف کا نام پڑھ کر ہی اس کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہونے لگی۔ میرے وقت کو اتنا قیمتی بنانے کا شکریہ مائی سویٹ ہارٹ، آئی ول نیور فارگیٹ دس نائٹ۔ اس نے میسج کھولا تو کیف کا میسج پڑھ کر اس کی دھڑکنیں پھر سے ادھم مچانے لگی۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ اب وہ کیف سے مزید دور نہیں رہ سکتی۔ ایگزامز کے بعد وہ اپنے پیرنٹس سے بات کرے گی، کیونکہ کیف نے وعدہ کیا تھا کہ ایگزامز کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کو نین تارا کے گھر لائے گا۔ وہ آنکھوں میں رنگین سپنے سجائے یہ سفر طے کرنے لگی۔ وہ اپنی عمر کے ان ابتدائی سالوں میں تھی جب جن سے مخالف کی طرف سے ایک معنی خیز جملہ بھی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیتا ہے اور دل بغاوت پر اتر آتا ہے۔ اس کے جذبات اور جوانی اپنے جوبن پر تھی۔ وہ عمر کے 17ویں سال میں تھی اور اسے کیف سے دھواں دھار قسم کا عشق ہوا تھا، جو اس کا کلاس فیلو تھا، پوری کلاس میں سب سے زیادہ ہینڈسم اور امیر لڑکا۔ نین تارا خود بھی ایک بزنس مین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی ہر خواہش زبان تک آنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی، اور اسے یقین تھا کہ نین تارے کی چوائس کو اس کے موم ڈیڈ کبھی رد نہیں کریں گے۔ وہ اپنی آنکھوں میں کیف کی سنگت کے خواب بنتی جا رہی تھی، اس چیز سے بالا تر کے بہت جلد اس کی آنکھیں ان خوابوں کی کرچیوں سے لہو لہان ہونے والی ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں پچھلے 3 دن سے بند تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ پڑ چکی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ جس محبت پر اسے اتنا مان تھا، وہ مان کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ بیڈ پر پڑے فون کو اس نے ایک بار پھر اٹھایا اور کیف کا نمبر ڈائل کرنے لگی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح بند تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کتنی بار اس نمبر پر کالز کی ہیں۔ وہ تقریباً نیم پاگل ہو چکی تھی۔ کیا اس نے واقعی مجھے دھوکہ دیا ہے؟ کیا وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ کیا اب کبھی دوبارہ میری زندگی میں نہیں آئے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، اپنی آنکھیں زور سے میچ لی۔ کاش یہ خواب ہو اور میں جاگوں تو وہ میرے سامنے ہو۔ کاش کہ میں نے وہ حد کراس نہ کی ہوتی۔ کتنا سمجھایا تھا شیزا نے، میرے سب کالج فرینڈس نے، کہ کیف سے دور رہو، وہ تمہیں ہرٹ کرے گا، مگر میں تو اس کے عشق میں پاگل ہو چکی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ میری زندگی میں یوں کیسے برباد کر سکتا ہے؟ وہ خود کلامی کے انداز میں چلا رہی تھی۔ دروازہ ایک بار پھر سے دھڑدھڑانے لگا۔ اس کی ماما اس کے لیے انتہائی فکر مند تھی۔ اس کی چاند سی بیٹی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی کہ وہ کمرے سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، مگر اس بار دروازے کے پار ماما نہیں بلکہ شیزا تھی، اور اس نے بڑی مشکل سے شیزا کے لیے دروازہ کھولا تھا اور اس سے لپٹ کر زاروں کے تار رونے لگی۔ بس کرو میری جان، مت ہلکان کرو خود کو۔ تمہارے موم ڈیڈ کتنے ہرٹ ہوئے ہیں، تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اتنے میں نین تارا کی ماما بھی آ گئی۔ بیٹا مجھے بتاؤ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ میں اسے صفائے ہستی سے مٹا دوں گی جس نے میری بیٹی کو ہرٹ کیا ہے۔ وہ شیزا سے ہٹ کر اپنی ماں کے گلے لگ کر زاروں کے تار رونے لگی۔ ماما، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، محبت کا جھانسا دے کر میرا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اور اس رات میں شیزا کے گھر نہیں گئی تھی، بلکہ اس دھوکے باز کے ساتھ اپنی رات رنگین کرنے گئی تھی۔ شاید میں اسی قابل ہوں کیونکہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا، میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہی تھی، اور فرحت کا تو جیسے دل ہی بیٹھ گیا۔ انہیں پچھلے 2 دن سے جو خوف ستائے ہوئے تھا وہ بالآخر سچ ہو گیا تھا۔ ان کی لاڈلی اور معصوم بیٹی کا کسی نے بہت غلط فائدہ اٹھا لیا تھا۔ چپ کر جاؤ خدا کے لیے نین تارا، ورنہ میرا دل بیٹھ جائے گا۔ شاید ہماری محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی کہ تم گھر سے باہر اپنے لیے محبتیں تلاش کرتی رہی۔
ہمیں معاف کر دو بیٹا، شاید ہم تمہیں وہ توجہ نہیں دے سکے۔ نہیں ماما، آپ کیوں معافی مانگتی ہیں؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ میں نے آپ کو اور بابا کے اعتماد کو کتنی ٹھیس پہنچائی ہے۔ شاید میں اسی قابل ہوں، اس لیے مجھے خدا نے یہ سزا دی ہے کہ میں ساری زندگی اس کے نام پر روتی رہوں۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم اس کے نام پر روگی؟ نادانی میں اگر اولاد سے غلطی ہو جائے تو ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ اس غلطی کو کور کریں۔ تم فکر مت کرو، اور پلیز اپنا حلیہ سیٹ کرو۔ تمہارے پاپا کو پتہ چلے گا تو وہ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ میں سب ہینڈل کر لوں گی، پریشان مت ہو۔ فرحت بیگم نے اسے تسلی دی، مگر ان کا دل انجان وہموں کا شکار تھا۔ ان کی کانسی گڑیا کا دل کسی نے بے دردی سے توڑ ڈالا تھا، اور ان کے گھر کی عزت کو بھی نیلام کر دیا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ماما یہ کیا ہے؟ فرحت بیگم کے ہاتھ میں تھامے اس لفافے کی طرف دیکھ کر بولی، بیٹا اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں تمہارے فرض سے سب کو دوش ہو جانا چاہیے۔ تمہارے بابا تو ابھی تمہیں پڑھانے کے حق میں ہیں، کیونکہ ابھی تم بہت چھوٹی ہو، مگر میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ پہلی ہی فیملی پر ایک بدنما دھبا لگ چکا ہے، اور تم نے نہ سمجھی میں اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ چلو وہ لڑکا دھوکے باز نہ نکلتا تو تمہاری شادی اسی سے کر دیتے، مگر اب کہیں نہ کہیں تو تمہاری شادی کرنی ہوگی۔ اس لیے میں نے تمہارے بابا کو بڑی مشکل سے قائل کر لیا ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ ان لڑکوں میں سے تمہیں کس کے ساتھ رخصت ہونا ہے۔ بیٹا تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، ہمارے دل میں ڈھیروں ارمان تھے تمہارے حوالے سے، مگر شاید قسمت کو یہی منظور تھا کہ اب سب کچھ آنن فانن کرنا پڑ رہا ہے۔ مگر ماما، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ شادی تو اب کرنا پڑے گی بیٹا، خوشی سے یا نہ خوشی سے۔ تم نے ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا۔ میں اسی ہفتے ایک فیملی کو گھر بلا رہی ہوں، وہ تو کب سے ہمیں کہہ رہے ہیں رشتے کے لیے، مگر تم پڑھ رہی تھی، اس لیے تمہارے بابا نے سب کو منع کر رکھا تھا۔ بٹ اب جتنا تم نے پڑھنا تھا اتنا ہی کافی ہے۔ تم اگر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تو میں خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں۔ پہلے ہی تمہارے فیصلے اور چوائس نے یہ دن دکھایا۔ ماما یہ کہہ کر کمرے سے چلی گئیں، اور وہ دونوں مٹھیوں سے اپنے بال نوچنے لگی۔ او خدا، کہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں یہ سب کیسے کروں گی؟ کیسے اپنا آپ اس سے چھپاؤں گی؟ اس سے پہلے کہ ماما اس کا رشتہ فائنل کرتی، اسے ایک آخری کوشش کرنی تھی۔ اسے کیف کو ڈھونڈنا تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی بربادی کے دہانے پر تھی۔ وہ اپنا بیگ کندھے سے لٹکائے مایوسی سے کالج گیٹ سے باہر نکلی۔ اس نے کالج ایڈمنسٹریشن سے بھی کیف کے بارے میں انفارمیشن لینے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اور نینتارا سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ اس نے کیف کے بارے میں کبھی کچھ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے ماں باپ گاؤں میں رہتے ہیں اور وہ شہر پڑھنے آیا ہے، اور وہ اکیلا ہی لاہور کے ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہے جو کہ کرائے کا تھا۔ نینتارا نے اس اپارٹمنٹ میں جا کر بھی پتہ کیا، مگر وہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے نینتارا کو پھنسانے کی یہ ساری پلاننگ کی ہو، اور نہ جانے کتنی لڑکیاں تھیں جن کا افیئر کیف سے چل رہا تھا۔ اب تو اس چیز میں کوئی بھی شک نہیں تھا کہ وہ سراسر ایک دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں تھا، جس کا مقصد صرف لڑکیوں کی زندگی اور ان کے جذبات سے کھیلنا تھا۔ اور بس جب اس نے نینتارا سے اپنا مقصد پورا کر لیا تو وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ وہ گھر لوٹی تو ماما اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ تارا بس کر دو، وہ تمہیں اب کہیں نہیں ملے گا، اور اگر مل بھی گیا تو اس جیسے لڑکے کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہیں کریں گے۔ اور میں تمہیں خوشخبری سنانا چاہتی ہوں، تمہیں پتہ ہے تمہارے لیے کتنا اچھا رشتہ آیا ہے۔ مجھے تو تمہاری قسمت پر رشک آ رہا ہے بیٹا، بہت ہی اچھی فیملی اور شریف گھرانہ ہے۔ میں نے تمہارے بابا سے بھی ڈسکس کیا ہے، اور انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہیں اس بات پر اعتراض ضرور ہے کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، مگر میں نے انہیں سمجھا دیا ہے کہ بیٹیوں کو ٹائم سے رخصت کر دینا چاہیے۔ اس ہفتے وہ لوگ بھی دیکھنے آ رہے ہیں تمہیں، اور پلیز میرا سر ایک بار پھر شرم سے نہ جھکانا۔ مجھے یقین ہے کہ تم جلد ہی میرے فیصلے پر راضی ہو جاؤ گی۔ فرحت بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی، اور وہ بالکل نڈھال سی بستر پر ڈھہ سی گئی۔ اور یوں نینتارا کو پسند کر لیا گیا تھا۔ اس کی ہونے والی ساس اس کا ماتھا چوم رہی تھی، اس کی بلائیں لے رہی تھی،
اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں اپنے خاندانی کنگن پہنا کر رشتہ پکا کر کے چلی گئی، اور 1 مہینے کے اندر اندر وہ رخصت ہو کر روحان شاہ کے دلہن بنی اس کی حویلی میں آ گئی۔ روحان شاہ، جس کا اس نے صرف نام ہی سنا تھا، اس کی تصویر تک دیکھنے کی زحمت اس نے نہیں کی تھی، کیونکہ اسے مرد ذات سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے کمرے میں اس کی دلہن بنی سرد اور سپاٹ سے تاثرات لیے بیٹھی تھی۔ تھکن سے اس کا وجود چور تھا، کیونکہ اس گاؤں میں رخصت ہو کر آنے پر اسے مختلف قسم کی رسومات سے گزارا گیا تھا، اور وہ چپ چاپ بغیر کوئی بھی احتجاج کیے بیٹھی رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب لوگ اتنے خوش کیوں ہیں۔ کیا اس کا اس حویلی میں آنا اتنا ہی زیادہ خوشگوار تھا؟ اس کی ساس تو اس کی بلائیں لیے جا رہی تھی۔ جب اسے کمرے میں لے آئیں تو کہنے لگیں کہ میرا روحان کتنا خوش قسمت ہے، جسے چاند سے دلہن ملی، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ تم بھی میرے بیٹے کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی زندگی گزارو گی، کیونکہ وہ نہ صرف اچھا بیٹا ہے بلکہ بہت اچھا ہمسفر بھی ثابت ہوگا۔ نین تارا بس رسماً سا مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی، حالانکہ اس کے دل میں کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا تھا اپنے شوہر کا نام سن کر۔ اس کے دل میں تو بس ایک ہی کھٹکا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہی ان سب کی خوشی اڑن چھو ہونے والی تھی، جب انہیں معلوم ہوگا کہ میں کنواری نہیں ہوں، بلکہ شادی سے پہلے ہی اپنا کنوارا پن کھو چکی ہوں، اپنی عزت کا سودا کر چکی ہوں۔ تو نہ جانے روحان شاہ کیسے ری ایکٹ کرے گا، کیونکہ کوئی بھی مرد یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی استعمال شدہ ہو۔ اس کے دل میں تو ہول اٹھ رہے تھے، وہ خود کو کیسے چھپائے گی؟ اگر وہ نین تارا سے اپنا حق مانگے گا تو وہ کیسے انکار کرے گی؟ مگر میں نے سنا ہے کہ گاؤں کے لوگ کافی زیادہ سیدھے سادے ہوتے ہیں، شاید اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میں پہلے سے ہی۔ اس کا دماغ بالکل سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ اپنے ہی ذہن میں جوڑ توڑ کر رہی تھی، اور انہی سوچوں کے درمیان دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اس کی ساری سوچوں پر جیسے بریک لگ گئی، اور وہ نظر اٹھا کر دیکھ بھی نہ سکی کہ اس کا دلہا کیسا ہے۔ روحان اس کے پاس اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے تو وہ بالکل مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے شاید اپنی زندگی میں نین تارا جیسا حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ اتنی معصوم اور بھولی بھالی سی لڑکی تھی، اس کے دل میں جیسے کھپ سی گئی تھی۔ نین تارا کو یوں روبرو دیکھنے سے پہلے اس نے اس کی تصویر دیکھی تھی، اور کئی لمحے وہ اپنی نظر تک نہ ہٹا پایا، اور بھی جان اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی، اور مسکرا کر بولی کہ شکر ہے روحان شاہ کو بھی کوئی لڑکی دل کو بھا گئی، ورنہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تمہاری ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی اوپر جا کر، کیونکہ بیٹے کو کنوارا ہی چھوڑ کر آ گئی۔ مگر بھی جان یہ تو بہت کم سن سی ہے، اور ایک لوتی لاڈلی بیٹی، وہ لوگ اس کی شادی مجھ سے کر دیں گے جو عمر میں اس سے دگنا ہے۔ روحان کو جو اصل تشویش لاحق تھی اس کے بارے میں بولا، ارے بیٹا، میرے روحان شاہ کو کوئی ٹھکرانے کی جسارت کر سکتا ہے بھلا؟ تم تو لاکھوں میں ایک ہو، اور اگر تمہیں یہ پسند آ گئی ہے تو میں ڈنکے کی چوٹ پر تمہیں لڑکی لا کر دوں گی، بی جان نے ایک عزم سے کہا تھا۔ اور آج جب روحان نین تارا کو سامنے دیکھ رہا تھا تو اسے واقعی اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ وہ والہانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تصویر سے کئی گنا زیادہ حسین کمسن سی کلی تھی۔ روحان نے اس موم سی گڑیا کا چہرہ اوپر اٹھایا تو پہلی بار نین تارا کی نظریں اس سے ٹکرائیں، اور اس کا جامد دل جیسے پھر سے دھڑک اٹھا۔ وہ جو سمجھی تھی کہ روحان شاہ کوئی پینڈو ٹائپ ہوگا، بڑی بڑی مونچھوں والا، ان کو تاؤ دیتا، اس سے گھورے گا، تو ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ ایک انتہائی وجی اور باوقار سا مرد تھا، جو عمر میں کافی میچور تھا، مگر اس کی شخصیت مقناطیسی سی تھی۔ نین تارا نے بمشکل اپنی آنکھیں نیچے کی تو روحان دل فریب سی مسکراہٹ سے جا کر بولا، تو کیا آپ کے معیار پر پورا نہیں اترا؟ میں اس لیے نظر جھکا دی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ میں بس تھک گئی ہوں، بیٹھ بیٹھ کر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ نین تارا نے اس کے طلسم سے آزاد ہونے کے لیے جیسے بہانہ گڑھا تھا، ارے میں نے بی جان سے کہا بھی تھا کہ نہ کرے گی رسمیں، میری نازک سی کلی تھک جائے گی، مگر انہیں تو اپنے بھتیجے کے ارمان نکالنے تھے، چاہے میری بیوی کی کمر تختہ ہو جاتی۔ وہ لہجے میں فکر مندی لیے بولا تو نین تارا ایک دم چونک گئی۔ کیا مطلب؟ وہ آپ کی ماں نہیں ہے؟ ارے نہیں، وہ میری پھپھو ہیں، بچپن سے انہوں نے ہی ہمیں پالا ہے،
اس لیے وہ ماؤں جیسی ہیں، یا شاید ماں ہی ہیں۔ اصل میں میری ماں تب انتقال کر گئی جب میں صرف 10 سال کا تھا اور مجھ سے چھوٹا بھائی صرف 3 سال کا تھا۔ بی جان تب ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ انہوں نے ہماری خاطر شادی بھی نہیں کی اور ماں بن کر پالا ہے۔ میں چاہ کر بھی ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا، اس لیے آپ سے ان کی طرف سے معذرت کرتا ہوں، کیونکہ میری شادی کو لے کر بہت سے ارمان تھے ان کے دل میں، جو آج انہوں نے جی بھر کر نکالے ہیں۔ آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں۔ ایسا کریں، یہ بھاری بھرکم لباس ابھی اتار دیں اور کوئی سادہ سا لباس پہن لیں، کیونکہ شہر کی لڑکیاں کافی نازک ہوتی ہیں۔ شاید آپ نے پہلی بار اتنا بھاری جوڑا پہنا ہوگا، روحان فکر مندی سے بولا تھا، جس پر نین تارا کو شرمندگی ہوئی۔ وہ کتنا خیال رکھنے والا اور پرواہ کرنے والا انسان تھا۔ کاش اس کے ساتھ میں اتنا بڑا دھوکہ نہ کرتی۔ کیا واقعی روحان میرے جیسی لڑکی ڈیزرو کرتا تھا؟ نین تارا پھر سے خود کلامی کرنے لگی۔ اسے رہ رہ کر اپنا ماضی یاد آ رہا تھا اور ماضی کے گناہ اپنی نظروں کے سامنے آ رہے تھے۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ وہ روحان شاہ کو ساری حقیقت سچ سچ بتا دے، مگر پھر اس کے دل میں یہ کھٹکا سا لگا کہ کہیں وہ آج کی رات ہی مجھے طلاق دے کر گھر سے نہ نکال دے۔ اس لیے خاموشی سے بیڈ سے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ جب وہ باہر آئی تو اس نے سادہ سا سوٹ پہن لیا تھا۔ محبت باش نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور نین تارا اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ کسی بھی طریقے سے کم از کم آج کی رات روحان کو اپنی اصلیت نہیں دکھانا چاہتی تھی، کیونکہ شادی کی پہلی رات اگر لڑکی کو طلاق ہو جائے تو معاشرے والے تو اس کا جینا ہی حرام کر دیتے ہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی تو روحان حیرت سے اسے تکنے لگا۔ کیا بات ہے نین تارا، ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ نرمی اور محبت سے اسے مخاطب ہوا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی، پر بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ روحان نے اس کی مہندی لگے ہاتھ تھام لیے۔ نین تارا، کیا تم نہیں جانتی کہ شادی کی رات کو لے کر ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے کیا ارمان ہوتے ہیں؟ نکاح کا رشتہ سراسر دو اجنبی دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، اور جب آپ ہمارے دل سے جڑ ہی گئی ہیں تو کیوں نہ کچھ دل کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ لی جائیں۔ کچھ تم اپنے بارے میں بتاؤ، کچھ میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ وہ بالکل اسے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا۔ نین تارا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ ان محبت بھری باتوں کا اختتام کس چیز پر ہوگا۔ اسے چند مہینے پہلے ہوٹل روم کا وہ کمرہ یاد آیا جس میں کیف نے اس کے ساتھ شروعات میں محبت بھرے جملوں کا رس اس کے کانوں میں گھولا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی ذات کی پرتیں کھولتا گیا اور وہ اس پر عیاں ہوتی گئی۔ ایک دم سے اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ روحان نے ابھی تک اس کے ہاتھ تھام رکھے تھے اور اپنے انگوٹھے کی پوروں سے نرمی سے ان کو مسل رہا تھا۔ وہ اس لمس کا مطلب اچھی طرح سے جانتی تھی، اس لیے آہستہ سے اپنے ہاتھوں کو چھڑوا لیا۔ باتیں کرنے کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے روحان، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، کیا میں سو سکتی ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ اور روحان کچھ پل کے لیے تو بالکل لاجواب سا اسے دیکھتا رہا اور پھر مسکرا کر بولا، کیوں نہیں؟ تمہارا میری زندگی میں آنا مبارک ہو۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں ہر وہ خوشی دوں جس کی تم حقدار ہو، مگر سونے سے پہلے ایک چیز تو رہ ہی گئی۔ روحان کی معنی خیز بات نے نین تارا کا دل بڑی شدت سے دھڑکایا تھا۔ ارے ڈر کیوں رہی ہو؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ روحان نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبی نکالی تو تارا کی جان میں جان ہے۔ اس نے اس ڈبی کو کھولا تو اندر سے نازک سا چین لاکٹ نکالا۔ کیا میں تمہیں پہنانے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ نین تارا نہ جانے وہ اس سے اجازت مانگ رہا تھا یا اپنا حق مانگ رہا تھا۔ نین تارا نے آہستہ سے اپنے بال پیچھے سے لپیٹ کر ایک سائڈ پر کیے تو روحان نے اس کے گلے میں وہ پہنا دیا اور بے اختیار اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو نین تارا کی روح تک لرز گئی۔ ڈرو مت میری جان، بس اس سے زیادہ فی الحال کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ میرے نزدیک تمہاری اجازت بہت اہم ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بیڈ سے اٹھا اور واش روم میں گھس گیا۔ نین تارا نے موقع کو غنیمت سمجھا اور کمبل میں خود کو لپیٹ لیا، سونے کا ڈرامہ کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس سے آج کی رات نیند نہیں آئے گی۔ نین تارا کو اس حویلی میں آئے ہوئے آج تیسرا دن تھا اور وہ بہانے پر بہانہ کیے جا رہی تھی۔ روحان کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ وہ بھی شاید اسے وقت دینا چاہتا تھا کہ وہ جانتا تھا
کہ نینتارا شاید اسے اس رشتے کو قبول کرنے میں وقت لے رہی ہے، مگر یہ تو نینتارا ہی جانتی تھی کہ وہ روحان کو کیوں خود سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ روحان ایک بہت ہی اچھا اور ڈیسنٹ انسان تھا۔ وہ چاہے گاؤں میں رہتا تھا مگر ایک پڑھا لکھا اور ویل مینرڈ تھا۔ نینتارا اس کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ اسے رہ رہ کر اپنے ماضی پر پچھتاوا ہوتا تھا۔ کاش کہ وہ اپنی جوانی کا یوں غلط استعمال نہ کرتی اور آج اسے روحان کی بیوی ہونے پر فخر ہوتا۔ روحان دن کے وقت زیادہ تر باہر زمینوں پر ہوتا تھا۔ وہ اس حویلی کا بڑا بیٹا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی کینیڈا میں ہوتا تھا اور اسٹڈی ویزا پر پڑھ رہا تھا، اس لیے وہ شادی میں بھی نہیں آ سکا۔ پی جان سارا دن گاؤں والوں کی عورتوں کے مسئلے مسائل سنتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی ان کے پاس بیٹھ جاتی اور ان عورتوں کی باتیں سنتی، ورنہ زیادہ تر کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ گاؤں میں آنے کے بعد اس کی مشغلے نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے۔ نہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، اور پڑھائی تو ویسے ہی چھوٹ گئی تھی۔ ماما بابا اس کے پاس خود آ جاتے تھے۔ روحان کا رویہ اس کے ساتھ انتہائی نرم تھا۔ وہ اس کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتا تھا، اسے وقت دیتا تھا، مگر وہ ایک مرد تھا، ایک ہی کمرے میں اپنی خوبصورت بیوی سے زیادہ دیر تک کیسے دور رہ سکتا تھا؟ روحان جب رات کو کمرے میں آیا تو نینتارا سنگھار میں اس کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ روحان کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سٹپٹا گئی۔ روحان مسکراتا ہوا اس کے قریب گیا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس پر دسترس نہیں پا سکتا تھا، اس کی اجازت کے بغیر۔ نینتارا، تم مجھے دیکھ کر اتنا کیوں ڈر جاتی ہو؟ کھا نہیں جاؤں گا یار تمہیں، نہ ہی میں اتنا جنگلی ہوں۔ شاید تمہارے ذہن میں گاؤں کے لوگوں کو نقش کسی نے غلط چھاپ دیا ہے۔ ایک بار مجھے اپنے قریب آنے دو، تم بالکل بھی نہیں پچھتاؤ گی۔ نینتارا ایک دم سٹپٹا کر پیچھے ہٹی، مگر روحان شاید آج اسے پیچھے ہٹانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ نینتارا، تمہیں آخر کون سی بات اتنا پریشان کر رہی ہے؟ پلیز، میں شوہر ہوں تمہارا، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ جو بھی تمہارے دماغ میں چل رہا ہے اسے کلیئر کرو۔ کب تک تم یوں دور رہو گی مجھ سے، اور کب تک میں تمہیں دور ہونے کی اجازت دوں گا؟ وہ نرم مگر دو ٹوک لہجے میں بولا تو نینتارا کو اپنی گردن کے بال کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ جان گئی تھی کہ آج کوئی راہ فرار نہ تھی، مگر وہ یوں اپنے منہ سے اقرار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ روحان، مجھ سے وعدہ کریں کبھی مجھے چھوڑیں گے نہیں؟ پلیز روحان، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ مجھ سے ماضی میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ میرا اچھے انسانوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے، خاص طور پر مردوں سے۔ اور میں تو ابھی شادی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، میں ابھی پڑھنا چاہتی تھی، آگے بڑھنا چاہتی تھی، اپنی زندگی میں بہت کچھ اچیو کرنا چاہتی تھی، مگر شاید جو ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ نینتارا، میں نے کبھی بھی تمہیں منع نہیں کیا اور نہ ہی کروں گا۔ تم اپنی زندگی میں جو بھی کرنا چاہتی ہو، تمہیں پورے دل سے اجازت ہے، بلکہ میں تو تمہیں کہنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ تم یونیورسٹی ایڈمیشن لے لینا چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے میں بھی تمہاری طرح ایمبیشیس تھا، مجھے بھی بہت آگے بڑھنا تھا، بہت پڑھنا تھا، مگر گریجویشن کے بعد میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی اور بھائی چھوٹا تھا، اس لیے یہ سارا کچھ مجھے ہی سنبھالنا تھا۔ آج بھی میرے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں اپنے وہ خواب پورے کر سکتا جو میں نے اپنی آنکھوں میں کبھی سجائے تھے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے خواب تمہاری آنکھوں میں سجاؤں اور انہیں پورا ہوتے ہوئے دیکھوں۔ تمہیں بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں شوہر ہوں، جلاد نہیں ہوں، اور آئی ایم سوری کہ میں نے تمہیں اپنی خواہش کا اظہار کر کے ہرٹ کیا۔ شاید تمہیں مزید وقت چاہیے ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی روحان اس سے الگ ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتا، ایک دم سے نینتارا اس کے پیچھے سے اس کے کندھے کے ساتھ لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنی دونوں باہیں روحان شاہ کے سینے پر پھیلا دی اور روحان شاہ جیسے بالکل سانس لینا ہی بھول گیا۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ آئی ایم ریئلی سوری، پلیز معاف کر دو۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں روحان، کیا میری ماضی کی غلطیوں کو معاف کر کے مجھے دل سے قبول کریں گے؟ ارے پاگل لڑکی، میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ ہم سب ہی گناہ گار ہیں میری جان۔ نہ جانے تم کس غلطی کی بات کر رہی ہو، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں
تم سے الگ ہو جاؤں گا۔ میں نے جب سے تمہاری تصویر دیکھی تھی تب سے تمہارے لیے پاگل تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ قسمت مجھ پر اتنی مہربان ہوگی کہ تم میری زندگی میں شامل ہو جاؤ گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی روحان نے نین تارا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کی مضبوط پناہوں میں بالکل وہ پگھلنے لگی اور خود کو حالات کے سپرد کر کے آنکھیں بند کر کے روحان کی پناہوں میں اپنی پناہ ڈھونڈنے لگی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک دم سے چونک کر اٹھی، اپنے بستر کو دیکھا جو بالکل خالی تھا۔ روحان کہاں گئے؟ اسے تشویش سے لاحق ہوئی۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے خدا سے دعا مانگی کہ روحان کو کبھی بھی اس سے الگ نہ کرے۔ وہ ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی باہر کی جانب بھاگی۔ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھی۔ یقیناً روحان جان گیا ہوگا کہ میں نے ماضی میں کون سا گناہ کیا ہے، اور اب وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ یہ سوچتے ہی بھل بھل کر آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے، اور وہ سیڑھیاں پھیلانگتی ہوئی نیچے آئی تو بی جان ہاتھ میں تسبیح پکڑے صوفے پر بیٹھی تھی۔ شاید وہ فجر کی نماز پڑھ کر ہی بیٹھی تھی۔ نین تارا کو اس حالت میں دیکھا تو گھبرا گئی۔ ارے بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ ادھر میرے پاس بیٹھو۔ نین تارا ڈرتے ڈرتے ان کے قریب گئی۔ روحان کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ صبح سویرے کہاں چلے گئے؟ ارے بیٹا، میں تمہیں بتانا ہی بھول گئی۔ پہلے میرے پاس آ کر بیٹھو، تھوڑا سا سانس تو لو۔ اتنی گھبرائی ہوئی ہو میری بچی؟ انہوں نے پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ نین تارا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ روحان ابھی ابھی گھر سے نکلا ہے، وہ ایئرپورٹ گیا ہے، اور آج میرا دوسرا بیٹا بھی ماشاءاللہ سے آ رہا ہے۔ پورے 2 سال بعد لوٹ آ رہا ہے۔ پورے 2 سال بعد لوٹ رہا ہے وہ، اور اس نے اچانک ہی فون کیا، ورنہ ہم نے تو حویلی کو دلہنوں کی طرح سجا دینا تھا اس کی آمد پر۔ وہ گھر بھر کا لاڈلا ہے، اور ریحان تو اس پر جان چھڑکتا ہے۔ نین تارا کی جان میں جان آئی۔ اوہ، تو روحان کی چھوٹے بھائی کینیڈا سے واپس آ رہے ہیں، اس لیے تو میں ہاتھ میں تسبیح پکڑے دعائیں مانگ رہی ہوں کہ وہ خیریت سے آئیں اور اس حویلی کی رونق میں پھر سے اضافہ ہو جائے۔ ارے وہ تو جان ہے ہماری حویلی کی، بڑا ہی شرارتی ہے روحان۔ روحان تو سنجیدہ سا ہے، مگر ریحان بہت ہی لاؤبالی اور شرارتی قسم کا بچہ ہے۔ بی جان اس کے ذکر پر ہی اتنا خوش ہو رہی تھی۔ نین تارا بھی خوش ہو گئی کہ چلو اس کی بوریت بھی دور ہو جائے گی۔ اپنے دیور کے ساتھ وہ بہت اچھی دوستی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اچھا بیٹا، میں ذرا یہ تصویر مکمل کر لوں، تم کچن میں دیکھ لو۔ ویسے تو میں نے شیما کو ہدایت دے دی ہے کہ میرے ریحان کو جو جو پسند ہے وہ بنا لے، مگر تم بھی ذرا دیکھ لینا۔ آپ فکر ہی نہ کریں بی جان، اور ٹینشن فری ہو جائیں، میں ہر چیز ان کی پسند کی بناؤں گی۔ یہ کہتے ہی ساتھ ہی نین تارا کچن میں چلی گئی۔ شیما جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی، وہ کافی ایکسپرٹ کوک تھی۔ نین تارا بھی اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک سب کچھ ریڈی ہو گیا تھا، تو وہ جلدی سے اوپر چلی گئی تاکہ اپنا حلیہ درست کر لے۔ اپنے دیور کو اس طرح کی شکل دکھائے گی تو وہ شاید مذاق اڑائے گا۔ وہ واش روم میں گھس گئی اور شاور لے کر نکلی۔ وارڈروب کی طرف بڑھی، کپڑے کون سے پہنے؟ پہلی بار اپنے دیور کو ویلکم کرنا ہے، اسے کس طرح کا لباس پہننا چاہیے؟ اور پھر ایک دم سے اس نے بلیک کلر کی ساڑی نکال لی جو 2 دن پہلے ہی روحان نے اسے گفٹ کی تھی، اور وہ ابھی تک نہیں پہن سکی تھی، اور اسے پہننے کا اچھا موقع تھا۔ ویسے بھی روحان اور اس کے درمیان کی دیوار مٹ چکی تھی۔ شاید وہ اپنے بھائی کے آنے کی خوشی میں نین تارا سے کوئی سوال بھی نہ کر سکے گا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہلکا سا میک اپ کو فائنل ٹچ دے رہی تھی کہ جب نیچے گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ پہ کنگن پہننے لگی، اور ایک تنقیدی نظر آئینے میں خود کو دیکھا تو مسکرا دی۔ بالکل پرفیکٹ۔ اپنے آپ کو داد دیتی وہ باہر کی جانب بھاگ گئی۔ بی جان اور حویلی کے سارے ملازم پہلے ہی انٹریس میں کھڑے اپنے چھوٹے صاحب کا استقبال کرنے کو تیار تھے۔ نین تارا بھی وہیں کھڑی ہو گئی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ کیسے بی جان ریحان کے ساتھ بغل گیر ہو رہی تھی، اور اس کا سر اور ماتھا چوم رہی تھی۔ نین تارا کی طرف اس کی پشت تھی، اور وہ کافی زیادہ ہینڈسم معلوم ہوتا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ برقرار رہی۔ روحان بھی مسکراتا ہوا اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا تھا، اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ پلٹے تھے، ایسے کہ نین تارا کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔
اس نے اپنی آنکھیں زور سے ملیں اور دوبارہ سے انہیں کھول کر دیکھا تو یہ خواب نہیں تھا بلکہ بھیانک حقیقت تھی جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ رہا تھا اور نینتارا کو لگا جیسے اس کے جسم سے جان نچڑ چکی تھی۔ قسمت اس کے ساتھ اتنا بھیانک مذاق کرے گی، کبھی اس نے سوچا نہ تھا۔ جس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا کہ وہ اسے ایک بار پوچھے تو صحیح کہ اس کا قصور کیا تھا۔ صرف محبت ہی تو کی تھی اس نے، اس کی اتنی بڑی سزا دے کر وہ گیا تھا۔ اور جب ریحان کی نظریں اس سے ملی تو وہ بھی لمحے بھر کو ساخت ہو گیا، مگر اس کا شوق شاید نینتارا جتنا بڑا نہ تھا، اس لیے وہ ایک لمحے کو ٹھٹکا تھا، مگر پھر اگلے ہی پل وہ بالکل کمپوز ہو گیا۔ قدم قدم چلتا نینتارا اور اپنے درمیان کا فاصلہ مٹا گیا اور اس کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ ایک آنکھ دبائی۔ ہیلو بھابھی جان، کیا لگ رہی ہیں آپ اس ساڑی میں؟ اوف، قتل کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے آپ کا؟ ارے ہم تو نازک دل لوگ ہیں، مر بھی سکتے ہیں، وہ شریر سے لہجے میں بولا تو نینتارا اس کی ڈٹائی اور شفافیت پر حیرت زدہ سی رہ گئی۔ روحان بھائی بڑے ہی میچنے نکلے آپ تو، بڑا ہاتھ مارا ہے آپ نے قسم سے۔ بھابھی تو تصویر سے 10 گنا زیادہ حسین ہے۔ اور نینتارا بالکل اپنی جگہ ساخت رہ گئی۔ تو کیا وہ جانتا تھا کہ میں اس کی بھابھی ہوں؟ اس کا دل کیا سامنے کھڑے شخص کا گلا دبا دے یا اس کا منہ نوچ لے، مگر وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر روحان کی جانب دیکھا جو مسکرا کر اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا، اور پھر ایک دم سے وہ نینتارا کے ساتھ لگا اور اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر بولا، ہر کوئی میرے جیسا خوش قسمت تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ اب دیکھتا ہوں کہ تم اپنے لیے کیسی لڑکی ڈھونڈو گے، یقیناً وہ نینتارا کی پرچھائی جیسی بھی نہیں ہوگی۔ روحان اٹل لہجے میں بولا تو نینتارا روحان کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے اپنی قسمت پر رشک بھی آ رہا تھا جسے روحان جیسا شخص ملا، اور خوف بھی آ رہا تھا کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ اس کے ماضی کا گناہ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو کمپوز کیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر صرف ریحان بول رہا تھا، جس نے کیف بن کر نینتارا کی زندگی جہنم بنائی تھی۔ محبت کے نام پر اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا، مگر وہ منافق نہیں تھی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے طبیعت خراب کا بہانہ بنا کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل انجانے وہموں کا شکار تھا۔ تھوڑی دیر بعد روحان کمرے میں آیا۔ نینتارا، کیا بات ہے؟ کیا ضرورت تھی خود سے اتنا کچھ بنانے کی؟ ارے شیما اس گھر کو بہت اچھے طریقے سے مینج کرتی ہے، تم کیوں ہلکان ہوتی ہو؟ روحان نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے روحان کا ہاتھ تھاما، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی، جن میں سچائی تھی اور محبت تھی۔ اس نے رات کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، تو کیا وہ جان چکا تھا یا انجان تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا بات ہے، آج تو بڑا پیار آ رہا ہے مجھ پر، وہ شوخی سے بولا تو نینتارا ایک دم سے روحان کے سینے سے جا لگی اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے، وہ پھر سے سوال دہرانے لگی، تو روحان نے اسے آہستہ سے خود سے الگ کیا۔ کیوں ذکر کرتی ہو چھوڑنے کا؟ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، نادان لڑکی، تم تو میرے دل کی دھڑکن بن چکی ہو، میری سانسوں میں بس گئی ہو، ایسی بات کبھی دوبارہ منہ سے نہ نکالنا۔ اور یہ ریحان کا بچہ تمہیں زیادہ تنگ کرے تو اسے تم تھپڑ بھی مار سکتی ہو، بہت شرارتی ہے۔ کہہ رہا تھا کہ بھابھی کے ساتھ خوب گزرے گی، اور نینتارا کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی اس کے ذکر سے۔ نہ جانے وہ کیوں اس کے گھر کو آگ لگانے کے لیے آ گیا تھا، وہ بار بار اس کا سامنا کیسے کرے گی ایک ہی گھر میں رہ کر؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اس نے یہی طریقہ نکالا تھا کہ جب روحان گھر سے چلے جاتے تو وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی، بھول کر بھی باہر نہ جاتی، کیونکہ پورے گھر میں تو وہ دندناتا پھرتا تھا۔ اسے تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی کہ نینتارا اس کی ماضی کا حصہ رہ چکی ہے۔ وہ کمرے میں اپنے بیڈ پر بے نیازی سے لیٹی تھی، دوپٹہ بھی نظارت تھا۔ ایک دم سے دروازہ کھلا، وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ ابھی تو روحان باہر گئے تھے، کیا وہ اتنی جلدی واپس آ گئے؟ مگر روحان کی جگہ کیف کو اندر آتے دیکھا تو ایک دم سے اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم میرے کمرے میں بغیر دستک کے گھس گئے، کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ وہ ایک دم سے غصے سے بنکاری تھی۔ جانے من، زیادہ ایکٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسی شریف
کہ کمرے میں ایسے ہی آیا جاتا ہے۔ میرا معصوم بھائی تمہاری حقیقت سے واقف نہیں، مگر میں تو اچھی طرح سے جانتا ہوں نا۔ کیف اندر تک اترتی ہوئی نظروں سے نین تارا کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنے رشتے کا لحاظ کرو۔ میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں، نکل جاؤ یہاں سے۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اور میں تمہیں ہر وقت دیکھنا چاہتا ہوں میری جان۔ اپنی آنکھوں میں بسانا چاہتا ہوں تمہیں۔ پتہ ہے بہت ساری لڑکیاں میری زندگی میں آئی ہیں، اور بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ میں نے ٹائم سپینڈ کیا ہے، مگر جو رات میں نے تمہارے ساتھ گزاری اب تک میری حواس پر چھائی ہے۔ انفیکٹ میں تو کینیڈا سے واپس آ کر تمہیں پرپوز کرنے والا تھا، مگر جب بھائی نے اپنی شادی کی ویڈیوز اور تصاویر مجھے بھیجی تو سچ میں اس رات بڑا رویا تھا۔ کیف نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جیسے ایکٹنگ کی اور نین تارا کو تو آگ ہی لگ گئی۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ چھوڑ دو میری جان، ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے۔ میری زندگی میں کوئی دخل اندازی مت کرنا، میں تمہیں وارن کر رہی ہوں۔ ارے ارے میری ننھی پری، ویسے سچ سچ بتاؤ، مس تو کیا ہوگا نا تم نے مجھے؟ وہ نین تارا کی آوارہ لٹ اپنی انگلی پر لپیٹتے ہوئے خمار آلود لہجے سے بولا۔ بہت سن لی تمہاری بکواس گھٹیا دو ٹکے کے انسان۔ نین تارا کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اسے دھکے دینے لگی۔ ہاؤ ڈیئر یو مائی ڈیئر، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ کیف نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائیاں زور سے پکڑیں اور اسے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے تھپڑ مارنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے پیار سے بات کی جائے، اس لیے مجھے اپنا حق ڈنکے کی چوٹ پر لینا آتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی کیف نے نین تارا پر جھکتے ہوئے اس پر اپنا جنون منتقل کرنا چاہا، مگر نین تارا اسے ایک بار اپنی زندگی سے کھیلنے کی اجازت دے چکی تھی، اب دوبارہ نہیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدان پکڑا اور زور سے اس کے سر میں مارا۔ کیف کی آنکھیں اس اچانک افتاد پر پھٹ پڑی۔ تمہاری اتنی جرأت؟ مگر الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے اور وہ فرش پر گر گیا۔ نین تارا کے پورے وجود پر کپکپی چھا گئی۔ او گاڈ، اب کیا ہوگا؟ وہ جلدی سے کمرے سے نکلی۔ نیچے لاؤنج میں آئی بی جان شاید حویلی نہیں تھی۔ اس نے ملازموں کو آواز دی تو سب بھاگے چلے آئے۔ میرے کمرے میں جاؤ، اور کیف، میرا مطلب ہے کہ ریحان وہاں بے ہوش پڑا ہے، اسے جلدی سے اٹھاؤ، ہاسپٹل لے کر جانا ہے، جلدی کرو۔ وہ خود باہر گاڑی کی طرف بھاگ گئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو ملازم ریحان کو اٹھاتے ہوئے پچھلی سیٹ پر ڈالنے لگے۔ بی بی صاحبہ، بی جان کو بلا لیں، آپ اکیلے کیسے انہیں لے جائیں گی؟ روحان صاحب بھی گھر پر نہیں ہیں۔ ملازم ریحان کے ماتھے سے نکلتا خون دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے۔ رامو کاکا، میں انہیں لے کر جاتی ہوں، آپ بی جان کو اطلاع کر دینا، ریحان کو میں کال کر لوں گی۔ وہ جلدی سے گاڑی گیٹ سے باہر نکالتی سڑک پر دوڑا گئی۔ زخم اتنا گہرا نہیں تھا، مگر وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کا دیور اور روحان کا بھائی تھا۔ وہ اپنے شوہر کی نظروں میں مجرم نہیں بننا چاہتی تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کر ریحان کو ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا گیا۔ زیادہ گہری چوٹ نہیں لگی تھی۔ اس نے روحان کو کال کر دی تھی اور وہ راستے میں تھا۔ وہ خود راہداری میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر نڈال سی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ نین تارا، سب خیریت تو ہے؟ کیا ہوا ہے ریحان کو؟ اچانک روحان کی آواز پر وہ چونک کر اوپر دیکھنے لگی۔ ایک دم سے کھڑی ہوئی۔ ریحان کے سر میں گلدان لگ گیا ہے، وہ ہم گھر کی سیٹنگ کر رہے تھے، دونوں مل کر تو واز میرے ہاتھ سے گرا، وہ نیچے بیٹھا تھا، اس کے سر میں لگ گیا۔ سو سوری روحان، میری وجہ سے ریحان کو چوٹ لگ گئی۔ نین تارا ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے ارے مائی سویٹ ہارٹ، کیا ہو گیا ہے؟ وہ ٹھیک ہو جائے گا، تم پلیز رونا بند کرو۔ روحان نے اسے اپنی پناہوں میں لیتے ہوئے چپ کرایا تو نین تارا کے دل میں جیسے قرار اتر آیا۔ وہ جا کر بھی اس شخص سے دستبردار نہیں ہو سکتی تھی، وہ بھی اس دو ٹکے کے انسان کے لیے۔ سچائی روحان کو بتانا بھی اس کی اپنی جانچوں میں ڈالنے کے برابر تھا۔ وہ زندگی میں ایک عجیب دوراہے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ کاش ریحان کیف بن کر اس کی زندگی میں کبھی نہ آیا ہوتا، کاش یہ اب ایک ڈراؤنا خواب ہوتا۔ اچانک ڈاکٹر باہر نکلا اور کہا کہ زیادہ گہری چوٹ نہیں آئی، اب وہ اسٹیبل ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ نین تارا کی جان میں جان آئی اور روحان نے بھی سکون کا سانس لیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تو ریحان سر پر پٹی باندھے زخمی نظروں سے نین تارا کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اسے نوچ ڈالے گا۔ بھائی مجھے گھر لے جائیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔
میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری جان لینے کی کوشش تو کی گئی تھی، مگر شکر ہے کہ میری قسمت اچھی تھی۔ اس نے نینتارا کو طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور وہ اسے نظر انداز کرتی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، سوری دیور جی، آپ کو تو شوق چڑھا تھا گھر کی سیٹنگ بدلنے کا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ اب ذرا احتیاط سے کام لیجیے گا، کیونکہ جان جسم سے جدا ہونے میں بس چند لمحے ہی لگتے ہیں۔ وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھ کر بولی تو وہ قہقہہ لگا کر ہنسا، ارے بھابھی جان، آپ پر تو سو جانے قربان۔ بھائی اگر بھابھی کبھی میری جان لے تو میں اپنا قتل انہیں معاف کر دوں گا۔ یہ کیا تم دونوں نے جان لینے دینے کی باتیں کر رہے ہو؟ چلو گھر چلتے ہیں، بی جان پریشان ہو رہی ہیں، بڑی مشکل سے انہیں گھر میں ٹھہرا کر آیا ہوں۔ وہ گھر پہنچی تو بی جان نے ریحان شاہ کے صدقے میں 2 بکرے وارے تھے اور اس کا گوشت غریبوں میں بانٹ دیا تھا۔ میرے بچے کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، وہ اس کی بلائیں لینے لگی۔ ریحان اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور نینتارا نے سکون کا سانس لیا کہ الزام اس پر نہیں لگا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ حقیقت کو زیادہ دیر تک نہیں چھپایا جا سکتا۔ اگر ریحان نے خود سے روحان کو سب کچھ بتا دیا تو بدگمانی مزید بڑھ جائے گی۔ اسے ہمت کر کے روحان کو خود ہی ساری سچائی بتانی ہوگی۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ جب روحان واش روم سے نکلا، ارے میری پرنسس، اتنی پریشان کیوں ہے؟ میں نے کہا نا کہ تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، بس اسے چوٹ لگنی تھی سو لگ گئی، پلیز کام ڈاؤن۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، روحان آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، سمندر کی گہرائی اور آسمان کی وسعت سے بھی زیادہ، مگر خیریت ہے نا؟ عورتیں ایسا سوال تب پوچھتی ہیں جب انہیں مرد سے بہت بڑی قربانی چاہیے ہوتی ہے یا کوئی بات منوانی ہوتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ٹھنڈے ہاتھوں میں تھامتا ہوا بولا، روحان اگر میں کہوں کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں اور میں نے ماضی میں کچھ ایسا کیا ہے جو مجھے آپ کی محبت کا اہل نہیں بناتا، تو کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، نینتارا نے کپ کپاتے لبوں سے کہا۔ اس کی آنکھیں بھی چھلکنے لگیں۔ وہ جانتی تھی کہ شاید روحان آج کے بعد اس سے ویسے محبت نہ کر پائے جیسی وہ کرتا تھا۔ روحان کی محبت اور چاہت کی عادی ہو گئی تھی، اس کی طرف سے بے اتنائی نہیں سہ سکتی تھی، مگر حقیقت کو بھی مزید چھپانا اس کے اختیار میں نہ تھا۔ روحان آپ شاید نہیں جانتے، مگر ریحان اور میں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، ہم کالج فرینڈز تھے، اور کب یہ فرینڈ شپ محبت میں بدل گئی کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ چھلکتی آنکھوں سے روحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے آج سب کچھ بتانے کی ٹھان چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، روحان نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی، کچھ نہیں بولنا نینتارا، میں سب کچھ جانتا ہوں، اینڈ آئی ایم ریئلی سوری تمہیں میرے بھائی نے اتنا ہرٹ کیا، مگر وہ میرا چھوٹا بھائی ہے نا، میں اس سے نفرت کر سکتا ہوں اور نہ ہی اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر سکتا ہوں۔ ویسا ہی ہے، لڑکیوں کے جذبات سے کھیل کر ان کی عزت برباد کر کے رخ موڑ جانے والا۔ اور نینتارا بالکل شاکڈ رہ گئی، کیا مطلب روحان؟ آپ کو کیسے؟ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، میں اس کا بھائی ہوں، اس پر نظر تھی میری، وہ کس لڑکی سے ملتا ہے، کیا کرتا ہے، میں سب جانتا ہوں۔ یہ بھی کہ تم اس کے ساتھ کس ہوٹل میں ٹھہری تھی، اور یہ بھی کہ وہ دھوکہ دے کر فرار ہو گیا تھا اور تم ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اور جب بی جان نے تمہاری تصویر مجھے دکھائی کہ یہ لوگ تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اس معصوم سی لڑکی کی تصویر دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ میں اسے وہ ساری خوشیاں اور محبت دوں گا جو وہ ڈیزرو کرتی ہے، اسے سچی محبت دوں گا، کیونکہ مجھے وہ موہنی صورت والی لڑکی پہلی ہی نظر میں بھا گئی تھی۔ قصوروار تو میں ہوں تمہارا، جو تم سے حقیقت چھپائی، اور یوں تم میری نظروں میں مجرم بنی رہی۔ مجھے بھی معاف کر دو، مگر میں نے تمہیں پورے دل سے اپنایا ہے۔ بس تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کا سچ سچ جواب دو گی مجھے؟ روحان اسے زلزلوں کی زد میں ڈال کر اب نہ جانے کیا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ کیا تمہارے دل میں کہیں بھی ریحان بستا ہے، یا تم اس کی محبت سے موو آن کر چکی ہو؟ تم یہ مت سمجھنا کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں، میں بس کلیریفیکیشن چاہتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم اس شخص کے ساتھ رہو جسے تم دل سے نہیں چاہتی۔ مجھے اس سے شدید نفرت ہے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اگر وہ آپ کا بھائی نہ ہوتا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دیتی، اور جو میرا اس کے ساتھ ریلیشن تھا اسے محبت جیسے پاکیزہ جذبے کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ میں آپ سے پورے دل سے محبت کرنے لگی ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے سکھایا ہے کہ اصل اور نقل محبت کی کیا پہچان ہوتی ہے۔ پر آپ کو کھونا نہیں چاہتی، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں مر جاؤں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ روحان شاہ کے سینے سے لپٹ گئی اور اس کے سینے پر سارے آنسو بہا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہم کہیں الگ شفٹ ہو جائیں اور وہ تمہیں کبھی نظر نہ آئے تو وہ
کبھی تمہارے سامنے نہیں آئے گا، کبھی تم سے کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا۔ آئی پرومس یو۔ نہیں روحان، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، آپ میرے پاس ہیں، تو مجھے کسی اور کی موجودگی یا غیر موجودگی سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ پرسکون لہجے میں بولی تو روحان نے اسے چھوٹی سی لڑکی کا سر چوم لیا اور اسے زور سے اپنے ساتھ لگا لیا۔